ابصار عالم اپنے تازہ ترین کالم ویڈیوز کا دھندا قوم کی بیٹیاں ایک کربناک حقیقت میں لکھتے ہیں۔ ایکسٹینشن لینے کے فوراً بعد جنرل باجوہ نے 2020 کے شروع میں چند اینکرز کو بلا کر بتایا کہ ایک ملاقات کے دوران میں نے چیف جسٹس ثاقب نثار کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں ایک خاتون ایک سفارتکار سے ایسی غیر اخلاقی حرکات کر رہی تھی جو عام حالات میں ناقابل دید اور ناقابل داد ہے۔ جنرل باجوہ نے ثاقب نثار کو بتایا کہ دیکھیں ہمیں قومی تحفظ کے لیے اور دوسروں سے راز اگلوانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ثاقب نثار اس ویڈیو میں خاتون کی قومی خدمت کے لیے دی گئی قربانی کو دیکھ کر جنرل باجوہ کی اہلیت اور قابلیت سے بہت متاثر ہوئے۔ ابصار عالم لکھتے ہیں، باجوہ اور ثاقب کے درمیان یہ گفتگو غیر سنجیدگی، بے حسی اور اخلاقی گراوٹ کی انتہا تو ہے ہی، لیکن جب اس گفتگو کے وقت چیف جسٹس جو بنیادی حقوق اور آرمی چیف جو قوم کی جان و مال اور عزت کے محافظ ہوتے ہیں کے درمیان ہو رہی ہو اور اس کا فخریہ ذکر آرمی چیف بذات خود اینکرز کے سامنے کرے تو یہ کافی کربناک حقیقت بن جاتی ہے جس سے کسی بھی حساس انسان کا آنکھیں چرانا ممکن نہیں۔ جنرل باجوہ کے ساتھ اس میٹنگ میں سینئر صحافی اور پاکستان کے پہلے ٹی وی اینکر سید طلعت حسین بھی موجود تھے۔ طلعت نے مجھ سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کو کنفرم کیا اور طلعت نے اس کا ذکر اپنے ایک ویلاگ میں بھی کیا ہے۔ جنرل باجوہ نے جس کارنامے کا ذکر کیا ہے، کیا یہ واقعی ایک واقعہ ہے یا ایک اسٹریٹجی؟ اس طرح کی قومی خدمت کے لیے جن خواتین سے قربانی لی جاتی ہے وہ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی؟ ان خواتین کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اس گھناؤنے اور غلیظ منصوبوں کی ہمارے آئین، قانون، کلچر، اخلاقیات اور مذہب میں گنجائش ہے؟ آئیے ذرا اس بات کو کھول کر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے یہاں ہمارے نام پر پاپڑ کیسے بیلے جاتے ہیں اور کیسے قوم کی معصوم بیٹیوں کا احتسال کر کے ان کی زندگیاں تباہ کی جاتی ہیں۔ ابصار عالم لکھتے ہیں، دن تھے گرمیوں کے اور سال 2014۔ عمران خان کے دھرنے کی آمد تھی، میڈیا کی مشقیں کسی جا رہی تھیں۔ ایک مشہور ٹی وی چینل میں کام کرنے والے کرنٹ افیئرز کی 23 سالہ دلیر خاتون اینکر نے مجھے طیش کے عالم میں فون کیا۔ اس خاتون اینکر کا تعلق ایک ملٹری فیملی سے ہے اور اس کے والد بھی فوج سے افسر کے طور پہ ریٹائر ہوئے تھے۔ خاتون اینکر کی آواز میں شدید غصہ اور پریشانی تھی۔ اس نے کہا وہ مجھ سے کچھ شیئر کرنا اور مشورہ لینا چاہتی ہے۔ فون کال پر اس نے جو کچھ بتایا وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ کوشش کرتا ہوں مہذب الفاظ میں وہ سب یہاں لکھ سکوں۔ خاتون اینکر کا اپنی آفیشیل صحافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے ISPR، ISI اور فوج سے متعلق مختلف آپریشنز اور پروجیکٹس پر دوسرے صحافیوں کے ساتھ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں پروگرام کے لیے آنا جانا بھی ہوتا رہتا تھا۔ ان دنوں عمران کے بیانیے کو میڈیا اور مخصوص اینکر کے ذریعے نشر عام کرنے، اس کو صادق اور امین اور مسیحا بنا کر پیش کرنے اور نواز شریف کو چور، ڈاکو، کرپٹ، غدار، توہین رسالت اور کافر جیسے الزامات کے ذریعے بدنام کرنے کی مہم عروج پر تھی۔ پروجیکٹ عمران کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز نے محسوس کیا کہ پاکستان کے ایک بڑے ٹی وی چینل میں کام کرنے والا ایک مرد اینکر اور کالم نویس ڈکٹیٹ کی گئی لائن سے ہٹ کر عمران خان کی طرز سیاست اور PTI خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر مثبت رپورٹنگ کی بجائے منفی تنقید کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ عمران خان کے خفیہ پشت پناہوں پر بھی تیر برسا دیتا تھا۔ ابصار عالم آگے لکھتے ہیں، اس کی تنقید کرنے والے مرد اینکر اور کالم نویس کو لائن پر لانے کا پلان فائنل ہوا اور ISI کے ایک افسر کو جس کا کوڈ نام آئین سے شروع ہوتا تھا یہ اہم ٹاسک دے دیا گیا۔ خاتون اینکر کو کرنل آئین نے ایک دن کہا، آپ جتنی قابل ہیں آپ اس ملک کے لیے اثاثہ ثابت ہو سکتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو آفیشلی اپروچ کیا ہے کہ آپ اپنے صحافیانہ کام کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی کام کریں۔ آپ کے لیے یہ ایک انتہائی بہترین موقع ہے کہ قومی خدمت کر کے اپنی صلاحیتیں منوائیں، تو آپ نہ صرف ترقی کی مزید سیڑھیاں چڑھیں گی بلکہ پیسہ ساون بھادوں کی برسات کی طرح برسے گا۔ اثاثہ بنانے کے لیے قومی خدمت یہ تھی کہ خاتون اینکر کو کہا گیا کہ آپ اس بڑے ٹی وی چینل کے مرد اینکر سے دوستی کریں، پھر اس دوستی کو بڑھائیں،
اتنا بڑھائیں کہ ناقابل دید اور ناقابل داد سٹیج تک پہنچ جائے، جہاں پر ہم ایک ایسی نازیبا ویڈیو بنا لیں جس کی بنیاد پر ہم اس مرد اینکر کو بلیک میل کر کے اس کو اپنی دی گئی لائن پر چلا سکیں۔ گارنٹی دی گئی کہ اس ویڈیو میں آپ کا چہرہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ ہیں۔ خاتون اینکر نے کہا، کرنل آئین نے مجھے یہ بات اتنے کانفیڈنس اور بزنس لائک کہی کہ جیسے یہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ خاتون اینکر نے کہا، میں نے انکار کر دیا، مجھے شدید صدمہ اور غصہ ہے اور میں نے اسے بہت سخت باتیں کہی ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ مدد کرے گا۔ کچھ دنوں بعد اس آفیسر نے، جو کہ اب ریٹائر ہو چکا ہے، اس خاتون اینکر کو انتہائی ڈٹھائی سے یہی آفیشیل آفر دوبارہ کی اور بحث کے دوران کہا کہ آپ کس مذہب اور اخلاقیات کی بات کر رہی ہیں؟ یہ کام تو سعودی عرب کی ایجنسیاں بھی ایسے ہی کرواتی ہیں، اس لیے آپ مزید سوچ لیں۔ موقع بہت اچھا ہے، اگر آپ نے ضائع کر دیا تو آپ کے لیے فیلڈ میں مشکلات بڑھ جائیں گی۔ خاتون اینکر نے پھر انکار کر دیا اور ساتھ ہی اس مرد اینکر کو بھی بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہ پلان بن رہا ہے اور مجھے اس کام کے لیے آفر کی گئی ہے۔ کرنل آئین کی آفر دوبارہ ریجیکٹ کرنے کے کچھ دنوں بعد عمران خان سے انٹرویو کے دوران اپنی صحافیانہ جبلت کے ہاتھوں مجبور اس خاتون اینکر نے کچھ ایسے سوالات پوچھ لیے جنہوں نے ثاقب نثار کے صادق اور امین کا موڈ خراب کر دیا اور اگلے ہی دن اس خاتون اینکر کو ٹی وی چینل سے نکال دیا گیا۔ وہ خاتون اینکر بطول راجپوت ہے۔ بطول راجپوت نے کہا کہ اگر آپ میرا نام ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کا ہے، مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے میں نام اس کی رضامندی سے ظاہر کر رہا ہوں، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ صحافت میں کام کرنے والی اور نئی آنے والی لڑکیوں کو یہ پیغام ملے اور حوصلہ ملے کہ اگر آپ کی صحیح راستے پر چلنے کی نیت ہے تو کبھی کمزوری نہ دکھائیں، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کی مدد کرے گا اور مشکلات سے نکال دے گا۔ بطول راجپوت کہتی ہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی کیونکہ وہ سستی شہرت نہیں چاہتی۔ مرد اینکر کا نام اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ میرے پاس اس کی اجازت نہیں ہے۔ ابصار عالم مزید لکھتے ہیں، اسلام آباد کے F6 سیکٹر کی گلی نمبر 16 میں جہانگیر ترین کے گھر کے بالکل ساتھ ایک 4 کنال کا سرکار کے ادارے کا گھر ہے۔ اس گھر کے اوپر والے فلور پر ISI اسلام آباد ڈائریکٹریٹ کا ایک سابق انچارج کرنل اپنی پرائیویٹ پراپرٹی آفس بھی چلاتا رہا ہے۔ اس گھر کے گراؤنڈ فلور پر ایک سویلین مکروہ جرائم پیشہ شخص ایجنسیوں کی مدد سے پچھلے 20 سال سے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے تعلیم کی غرض سے اسلام آباد آنے والی معصوم کم عمر لڑکیوں کو پھانسنے اور پھر بلیک میل کر کے دھمکیاں دے کر ان سے ناقابل دید اور ناقابل داد کاموں کا دھندا چلاتا رہا۔ ISI اور ISPR کے سینئر افسران اکثر اوقات وہاں پائے جاتے تھے۔ وہ مکروہ شخص لڑکیوں کو نوکری یا یوٹیوب چینل پر پروگرام دینے کے بہانے پھنساتا، سینئر فوجی افسران کا نام اور شکل استعمال کر کے ان لڑکیوں کو خوفزدہ کرتا، پہلے سگریٹ، چرس اور شراب کے نشے پہ لگاتا، پھر ان کی مختلف مردوں کے ساتھ نتھی کر کے دوستی پر مجبور کیا جاتا۔ معصوم لڑکیوں کو پھانسنے، نشے پر لگانے اور مکروہ کاموں پر مجبور کرنے کے لیے ربوہ کے منظور شدہ قرآن اور ترجمے کو تروڑ مروڑ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا، کیونکہ سب کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اصل مذہب کیا ہے۔ پھر ان لڑکیوں کی نشے کی حالت میں ناقابل دید اور ناقابل داد تصاویر اور خفیہ ویڈیوز بناتا، تصویری بلیک میلنگ کے ذریعے لڑکیوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ دوستی لگانے اور غیر اخلاقی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور پھر ان افراد کو بلیک میل کرنے کے لیے غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز بنائی جاتی۔ اس شخص کو ایک فون سم بھی دی گئی جس کا نمبر ظاہر نہیں ہوتا، جس سے کال کر کے وہ اس کالے دھندے اور بغیرتی کے کام کی مزاحمت کرنے والی لڑکیوں کو بلیک میل کرتا کہ اس نمبر کے ذریعے اپنی شناخت چھپا کر ان کے گھر والوں کو تمام تصویریں، ویڈیوز اور تفصیلات بھجوا دے گا۔ معصوم لڑکیاں جو اپنے مڈل کلاس گھروں سے دور سہانے مستقبل کے سپنے لے کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد پڑھنے آتی ہیں،
ان میں سے چند ایسی بلیک میلنگ کا مقابلہ نہیں کر پاتی اور مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بری طرح اس غلیظ اور مکروہ جال میں پھنستی ہیں کہ پھر کبھی نکل نہیں سکتی اور نہ ہی اپنے ماں باپ، گھر والوں یا قانون سے کچھ مدد لے سکتی ہیں۔ اس گھنونے جال میں پھنس کر اپنی معصومیت اور مستقبل کو خراب کر کے اپنی پرسکون زندگی کو جہنم بنا لیتی ہیں۔ اس جرائم پیشہ شخص کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ خود ISI کا پمپ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اڈے کو باسٹرڈز ڈارک ڈین کہتے ہیں۔ ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں چائے پیش کرنے والے چپڑاسی کے پاس چند ہی سالوں میں دولت کی اتنی ریل بیل کیسے ہو گئی؟ لمبی لمبی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ اس مکروہ شخص کو اس گھر کا قبضہ اس طرح کے کبھی کاموں کے لیے کس نے دیا؟ یہ وہی گھر ہے جہاں 2014 کے دھرنے سے قبل اور دھرنے کے دوران ISI کے سینئر افسران جہانگیر ترین سے معاملات طے کرنے کے لیے آتے تھے۔ جہانگیر ترین اپنے گھر کی پچھلی طرف سے اس گھر میں میڈیا کی نظروں میں آئے بغیر داخل ہو جاتا تھا۔ آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر پر لازم ہے کہ اس مکروہ شخص کے بارے میں اسلام آباد ڈائریکٹریٹ میں متعین ماضی کے کسی بھی انٹیلیجنس افسر سے تصدیق کر لیں کہ وہ وہاں کن کن کے تعاون سے یہ کام کرتا اور اوپر والی منزل کس سینئر انٹیلیجنس افسر کے استعمال میں رہی۔ چیف صاحب، پاک فوج کا موٹو ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ کیا اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جہاد ایسے ہوتا ہے؟ کیا ہمارے دین میں ایسی جنگی اسٹریٹجی کی کوئی مثال ہے تو بتائیں۔ کون کون سے جہاد میں یہ اعلیٰ حکمت عملی استعمال کی گئی؟ کیا کوئی پاکستانی باپ یا بھائی وردی میں ہو یا وردی کے بغیر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ایسی جنگی حکمت عملی کا حصہ بنانے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ ہم سب بہنوں بیٹیوں والے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری بہن یا بیٹی ایسے جال میں پھنسے؟ قوم کے محافظوں کو خود یا معاشرے کی گھٹیا ترین ابلیسی بد کردار اور جرائم پیشہ ایجنٹوں کے ذریعے ایسا گھناؤنا کسب کروانا زیب دیتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر مملکت خداداد پاکستان میں یہ گندا دھندا جس کا فخریہ ذکر سابق چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کر کرتا ہے اور پھر کئی اینکرز کے سامنے اس کا اعتراف بھی کرتا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کس کی اجازت اور مرضی سے جاری ہے؟ کیا اس مکروہ ڈاکٹرائن کی منظوری اعلیٰ ترین سطح پر دی گئی ہے؟ کیا اس کا جواب اللہ کو دے پائیں گے؟ یا پھر قوم کی یہ بیٹیاں جن کی حفاظت کا ذمہ ریاست پر ہے اور رزق کے خاک بننے والے عامیوں کی ہیں، جن کی قسمت میں بڑی پوزیشن پر بیٹھے چھوٹے لوگوں کی بے حمیتی کا ایندھن بننا ہوتا ہے؟ چیف صاحب، فوج کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ سے تحقیقات کروائیں اور اس طرح کے جتنے بھی مزید شیطانی اڈے اسلام آباد اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہیں ان کو بند کروا کر قوم کی بیٹیوں کو ایسے مکروہ خراب کاروں کے چنگل سے آزاد کروائیں۔ ان بیٹیوں کو اپنی مرضی کی محفوظ زندگی گزارنے کا حق دیں اور ایسے قابل نفرت کرداروں سے سرکاری گھر، گاڑیاں، حرام کی دولت، مراد واپس لے کر ان کو عبرت کا نشان بنا دیں۔ اگر کوئی ڈاکٹرائن سرکاری سطح پر اسٹریٹجی کا حصہ ہے تو قوم کو بتایا جائے کس عالم دین نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور یہ کون سے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے۔ قوم اور پاک فوج کے ہزاروں نوجوان بیٹے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے سب سے بڑی قربانی اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ مزید ہزاروں زخمی ہو گئے یا عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ ان ہزاروں شہیدوں کی قربانیوں کو معاشرے کے کبھی لوگ اور ان کے سرپرستوں اور وردی کی آڑ لے کر اپنے گھنانے عمل سے پوری فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر کی سرکوبی ضروری ہے تاکہ فوج کے نام پر دھبا لگانے والے اپنے انجام کو پہنچ سکیں۔ آرمی چیف اور DG ISI کا فرض ہے کہ وہ اپنے اداروں کی اصلاح کریں، ایسے گندے اور گھٹیا لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، اس گھنونے کام کو بند کروائیں تاکہ قوم کی بیٹیوں کو منظم طریقے سے جاری سرکاری سرپرستی والے غیر اخلاقی منظم جرائم سے بچایا جا سکے، کیونکہ یہ قانون فطرت کے منافی ہے اور قوموں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کے گھنونے کام قوم کی نسلیں خراب کرتے ہیں اور اس کے اثرات اب ہم بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے۔ لہٰذا ایسے قابل نفرت عمل کو ختم کر کے بے ضمیر کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ قوم کی بیٹیوں کو اپنے ہی وطن میں تحفظ ملے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی عزت سے گزاریں اور فوج اور ملک کی ساکھ کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا مداوع ہو سکے۔ سوچیں چیف صاحب۔
اور اس بار صرف سوچیں ہی نہیں، اپنے ادارے